دوسرا لفظ جس کی روشنی میں ہم نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. دیکھیں جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، ممکن ہے سننے والوں کے لیے بڑا خشک موضوع ہو، لیکن اللہ کی قسم اگر یہ موضوع امت مسلمہ دل کی اتہ گہرائیوں سے سمجھے تو بہت حد تک ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر کھڑے کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ورنہ اس وقت معذرت کے ساتھ اسلامی دنیا کا جو حال ہے، ہم اسلامی دنیا کو چھوڑ کر اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بارود کے ڈھیر پر پورا معاشرہ بیٹھا ہوا ہے. زبانیں بے لگام ہیں، ہاتھ چھوٹے ہوئے ہیں، نہ کوئی اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے اور نہ کوئی قانونی سطح پر اپنے آپ کو پابند بنانے کے لیے تیار ہے. دوسرا لفظ ہے معروف لفظ اتباع. عربی میں تبع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. وہ گائے جس کے پیچھے اس کا بچہ بھی چل رہا ہو، عربی میں اس گائے کو کہتے ہیں بقرۃ متبع. اور وہ بچھڑا جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں تبیع. سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 36 میں تبیع کے مقابلے میں عصا کا لفظ آیا ہے. عصا کہتے ہیں سرکشی کو. تو پھر تبیع کا معنی کیا ہوا کہ سر اطاعت جھکا دینا. تو دوستو نبی جو ہوتا ہے نا وہ متبع ہوتا ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے، اور امتی یا وہ قوم جس کی طرف نبی بھیجا جاتا ہے وہ نبی کی متبع ہوتی ہے. اور اس نبی کی اتباع کو ہلکا نہ لیں، معمولی نہ لیں. میں سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اگر ملتی ہیں تو وہ نبی اور رسول کی اتباع سے ملتی ہیں. ایک آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ طٰہٰ، مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے. آیت نمبر ہے 47. اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. فَأْتِيَاهُ کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تمہارے رب کے فرستادہ ہیں. فرعون سے کہو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ان کو تشدد کا نشانہ نہ بناؤ، ان پر مزید ٹارچر نہ کرو. قد جئناک بآیۃ من ربک، اور ہم تمہارے رب کے فرستادہ ہیں، اس کی دلیل بھی لے کر آئے ہیں، اس کا ایویڈنس بھی لے کر آئے ہیں. اگلا جملہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اگلا قرآنی جملہ، آیت کا جملہ پڑھنے سے پہلے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ فرعونی مظالم کے بارے میں کون نہیں جانتا، فرعونی سیاست کے بارے میں کون نہیں جانتا، فرعونی حکومت کے بارے میں کون نہیں جانتا، فرعونی خدائی کے دعووں کے بارے میں کون نہیں جانتا. یعنی ایک لفظ میں اگر بات کو سمیٹا جائے تو فرعونیت نام تھا ظلم کی چکی کا. اب دو نبی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس سے؟ ہم تمہارے رب کے فرستادہ ہیں، آج بھی اگر تم ظلم و ستم سے ہاتھ اٹھا لو، ہماری بات مان لو، والسلام علی من اتبع الہدی، تو تمہارے لیے خدا کی طرف سے سلامتی ہے. تو دوستو خدا کی طرف سے اگر ہدایت تسلیم کرنے پر فرعون کو سلامتی مل سکتی ہے تو پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا راستہ اپنا لینے کے بعد، صراط مستقیم پر کھڑے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کیوں نہ ملے؟